بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیر شاہ سوری ایپیسوڈ 34۔ راجپوتانہ کا ریگستان اور صحرا جس کی طرف شیر شاہ سوری اور خواص خان نے کوچ کیا تھا، اپنی نوعیت اور حیت کے لحاظ سے عجیب و غریب صحرا تھا۔ یہ صحرا اراولی کے مغربی دامن اور گجرات و سندھ کے درمیان پھیلا ہوا ہے۔ زمانہ قدیم سے اس خطے کی وجہ سے وقتاً فوقتاً شمالی ہند کی تاریخ پر سیاہی چھاتی رہی ہے۔ یا تو یہاں خانہ بدوش قبائل ہندوستان کے اندر اور باہر گھومتے پھرتے رہے ہیں اور ہندوستان کی سیاست کو درہم برہم کرتے رہے ہیں، یا یہاں کے ریگستان کو بآسانی پار کر غیر ملکی حملہ آور ملک کے حفظ و امن کو تہ و بالا کرتے رہے ہیں۔ اس ریگستان کو پار کرنا اتنا ہی آسان تھا جتنا کہ کسی خشک کائی کو۔ سلطنت ہند کو یہ ضرورت محسوس ہوتی رہی کہ اقتصادی جوخم کو برداشت کر کے اس خطے پر اپنی مضبوط گرفت قائم رکھے۔ اسی ریگستان کے پار سے مختلف وحشی قبائل وسطی ہند کی زرخیز گھاٹیوں میں داخل ہوتے رہے اور مختلف مواقع پر مختلف حملہ آور بھی اس راستے سے وقتاً فوقتاً ہندوستان پر نزول کرتے رہے۔ راجپوتانہ کے ریگستان میں نہ صرف ریگ کے ذرے ہی منتشر ہوتے ہیں بلکہ غارت گر خانہ بدوش آبادی بھی بلوچستان کے ریگستان اور کوہ سلیمان کی پہاڑوں سے آتی جاتی رہی ہے۔ چنانچہ اس ریگستان کے گہوارہ میں ہندی اقوام کے نسل کی ایک متواتر تغیر پذیر شبیہ کھینچ کر رہ جاتی ہے، بالخصوص اس لیے کہ یہاں مختلف جماعتوں اور قبائل کی تہوں کا مجموعہ یکجا ہو چکا ہے۔ اس میں سیاسی اور سماجی یکرنگی پیدا ہو چکی ہے۔ پھر بھی اس ریگستان کے ہم اثر باشندوں کے نسلی اور صاف اور ان کی بول چال کی انفرادیت کو نمایاں کرتی رہی۔ قرون وسطیٰ میں یہ خطہ دلکش کم اور تکلیف دہ زیادہ تھا۔ ریگستان کے دائرے کا ہر ذرہ اور عوام برسر پیکار تھے، اگرچہ اس کے باشندے مہذب نسل کے تھے، مگر شومی قسمت نے ان کو خانہ بدوش اور نان شبینہ کا محتاج بنا دیا تھا۔ راجپوتانہ میں نہ تو کافی بارش ہی ہوتی ہے اور نہ ہی پیداوار ہی وافر ہوتی ہے۔ اس پر ترا یہ کہ اکثر قحط اور ٹڈی کی وبال نازل ہو جاتی ہے۔ بعض ہمہ اراولی کے کوہستانوں کی نسبت یہ ریگستان راجپوتوں کی آزادی کا بہتر مسکن ثابت ہوا۔ قرون وسطیٰ میں اس ریگستان کے اندر مارواڑ، بیکانیر، جیسلمیر، بہاولپور اور تھرپارکر شامل تھے۔ یہ علاقے راہزنوں کے لیے جنت تھی اور وہ کاروانوں کو لوٹ کر اپنی گزر بسر کرتے رہتے تھے۔ تاہم ہندوستان کی تاریخ میں اس ریگستان کی ایک خاص اہمیت ہے۔ یہ ملک کے بہترین جانبازوں کا گہوارہ رہا ہے۔ یہاں کی جیتی جاگتی تہذیب قرون وسطیٰ کی راجپوتی سماج پر تب تک حاوی رہی ہے جب تک کہ راجپوت وہ نہ رہے جو پہلے تھے یا جیسا کہ ان سے امید کی جاتی تھی۔ 10ویں صدی کے لگ بھگ منتخب خانہ بدوش اور جنگجو قبائل راجپوتانہ میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان میں پرتیہار بھی تھے، چوہان، پرمار اور جنگجو بائی قبائل بھی شامل تھے۔ اس کے علاوہ راجپوت اور سندھ کی وادی میں رہنے والے کھوکر قبائل بھی راجپوتانہ کا رخ کر رہے تھے۔ ان سب قبیلوں کے علاوہ ایک انتہائی طاقتور قبیلہ بھی راجپوتانہ کی طرف کوچ کر رہا تھا، یہ راٹھور تھے۔ راٹھور قبیلہ دریائے گنگا کے مغرب میں قنوج کے علاقے میں رہتا تھا۔ یہ لوگ ایک زیادہ محفوظ جگہ کی تلاش میں موجودہ مارواڑ کے خطہ میں آئے تھے اور غالباً یہ راجپوتانہ کی تاریخ کا آخری انقلاب تھا۔ راٹھوروں کی یہ ہجرت 13ویں صدی کے تیسرے اشرا میں یعنی التمش کے عہد حکومت میں ہوئی۔ گنگا کے میدان میں آباد یہ راجپوت قوم اپنی آزادی کھو چکی تھی۔ کئی بار وہ التمش سے ٹکرائے تھے، لیکن التمش نے ہر موقع پر انہیں بدترین شکست دی تھی۔ التمش نے تمام سندھ اور راجپوتانہ کی خاص ریاستوں کو فتح کر کے اپنی حکومت میں ملا لیا تھا۔ اس سے شکست خوردہ راجپوتوں کو اپنے ٹھکانے سے ہجرت کر کے دوسرے مقامات کی طرف جانے کا کوئی چارہ کار دکھائی نہ دیا۔
لہٰذا یہ دریا گنگا کے پار راجپوتانہ میں جا کر آباد ہو گئے۔ ہندوستان میں لودھی سلطنت کی ابتدا کے ساتھ ہی راٹھوروں نے بھی راجپوتانہ کے لیے ایک مستحکم اور مضبوط سلطنت کی بنیاد رکھی۔ راٹھوروں کے ایک طاقتور سردار نے راجپوتانہ میں ایک شہر جودھ پور آباد کیا، اور یہ جودھ پور راجپوتانہ میں پہلی طاقتور سلطنت تھی۔ جودھا، جو راٹھوروں کا ایک طاقتور سردار تھا، اس نے جودھ پور سلطنت کی بنیاد ڈالی تھی، اور اس سلطنت کا پہلا راجہ خود راؤ جودھا تھا۔ راؤ جودھا کے ایک بھائی کا نام راؤ بیکا تھا۔ وہ اپنے لیے راجپوتانہ میں ایک علیحدہ سلطنت کا قیام چاہتا تھا۔ وہ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ نکلا، وسیع علاقوں پر اس نے قبضہ کیا اور ایک نئے شہر کی بنیاد ڈالی، جس کا نام اس نے اپنے نام کی نسبت سے بیکانیر رکھا۔ اس طرح راجپوتانہ کے سرداروں کی دو سلطنتیں قائم ہو گئیں، ایک جودھ پور اور دوسری بیکانیر۔ راؤ جودھا کی وفات کے بعد ایک شخص راؤ گاگا جودھ پور کی سلطنت کا راجہ بنا۔ شیر شاہ سوری کے دور میں مارواڑ کی ریاست کا جو راجہ مالدیو تھا، وہ اسی راؤ گاگا کا بیٹا تھا۔ راؤ گاگا کا بیٹا اور ولی عہد مالدیو چوہان نسل کی سروہی راجکماری پدما کماری کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔ اس کے مزاج میں وہی تیزی اور تیکھا پن تھا جس کے لیے سروہی کی تلوار مشہور ہے۔ ایران اور عرب کے بازاروں میں اسے ہندی تلوار کہتے تھے، لیکن 10ویں صدی کی تلواروں نے اس تلوار کی شہرت ختم کر دی۔ کہتے ہیں کہ ایام طفولیت میں ہی مارواڑ کا راجہ مالدیو اپنے والد راجہ جودھا کے ساتھ ریاست اور جنگوں میں حصہ لینے لگا تھا، لیکن اس کا باپ اس کی حوصلہ مندی اور جرأت مندی سے سخت متفکر رہتا تھا۔ کھنوا کی لڑائی میں جب رانا سانگا کو بابر کے ہاتھوں شکست فاش ہوئی، تو راؤ جودھا کا لڑکا مالدیو رانا سانگا کی خالی جگہ کو پر کرنے کے لیے بے تاب تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ان کے کمزور والد میں رانا سانگا کی جگہ پر کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، لہٰذا وہ خود اس کام کو سر انجام دینا چاہتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک روز جب راؤ گاگا اپنے محل کی ایک کھڑکی میں بیٹھا ہوا تھا اور مختلف مناظر سے لطف اندوز ہو رہا تھا، تو اچانک مالدیو نے اپنے باپ راؤ گاگا کو دھکا دے کر کھڑکی سے نیچے پھینک دیا، جس سے راؤ گاگا ہلاک ہو گیا۔ یوں اپنے باپ راؤ گاگا کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک کرنے کے بعد راجہ مالدیو 1513 کو مارواڑ کی سلطنت کے راجہ کی حیثیت سے تخت نشین ہوا۔ شہنشاہ بابر کی موت مالدیو کی تخت نشینی سے 6 ماہ پیشتر ہو چکی تھی، اور ہمایوں اس وقت ہندوستان کا شہنشاہ تھا۔ مالدیو کو اپنے مقتول والد سے محض 2 پرگنے یعنی جودھ پور اور سوجات وراثت میں ملے تھے۔ اس کے علاوہ راٹھور قبائل کے 9 طاقتور سردار اس کے والد کے باجگزار اور جاگیردار تھے، جو اپنی اپنی جاگیروں میں تقریباً خود مختار تھے۔ مالدیو پہلے انہی جاگیرداروں کے خلاف حرکت میں آیا اور ان کے علاقوں پر قبضہ کر کے اس نے اپنی سلطنت کو پہلی وسعت دی۔ ان جاگیروں پر قبضہ کر کے مالدیو نے اپنی سلطنت کے مرکز کو مستحکم کیا۔ حالانکہ مالدیو کے کردار میں بہت سی کمزوریاں تھیں، لیکن سیاسی مصلحت اور دور اندیشی، ذہانت اور مدبرانہ حکمت میں وہ اپنے ہم عصر راجپوتوں سے کہیں آگے تھا۔ مالدیو کی خوش قسمتی کہ جس وقت اس نے اپنی سلطنت کو وسعت دینے کا کام شروع کیا، تو اس وقت شہنشاہ ہمایوں گجرات کے حکمران بہادر شاہ کے ساتھ مختلف مسائل اور مشکلات میں الجھا ہوا تھا۔ اس بنا پر اس کو راجپوتانہ میں مالدیو کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کی فرصت نہ ملی۔ یہ مالدیو کے لیے سنہری موقع تھا، لہٰذا مالدیو نے راجپوتانہ میں رانا سانگا کا کردار ادا کرنے کا تہیہ کر لیا۔ مختار جاگیرداروں پر قبضہ کرنے کے بعد اب اس نے ایک بہت بڑا لائحہ عمل تیار کیا، جس کے تحت اس نے قرب و جوار کی 4 بڑی بڑی ریاستوں اور حکومتوں پر قبضہ کرنے کا تہیہ کر لیا۔ ان میں جیسلمیر، میواڑ، بیکانیر اور کچواہا شامل تھیں۔ اپنی سلطنت کو مزید وسعت دینے کے لیے مالدیو نے پہلے جیسلمیر کا رخ کیا۔ جیسلمیر پر اس وقت باٹی قوم حکمران تھی، اور باٹی قوم کا راجہ
لون کرن جیسلمیر پر ان دنوں حکومت کر رہا تھا، جو مالدیو کا ہم اثر تھا۔ باٹی قوم کی یہ حکومت ریگستان میں موجود بہاولپور سے عمرکوٹ اور بکھر تک پھیلی ہوئی تھی، اور انہیں اس بات کا فخر تھا کہ وہ راجپوتانہ کے دروازوں کے نگران اور محافظ ہیں، لیکن ذرائع کی کمی اور باہمی حسد و نفاق کی وجہ سے ان کی مشرقی اور شمال مشرقی سرحد پر جودھ پور اور بیکانیر کا غلبہ ہو گیا تھا، اور ان پر ایک طرح سے ان کا تسلط ختم ہو کے رہ گیا تھا۔ جیسلمیر پر قبضہ کرنے کے لیے راجہ مالدیو اپنے لشکر کے ساتھ بڑی تیزی سے نکلا۔ حملہ آور ہو کر ریاست جیسلمیر کے کچھ علاقوں پر اس نے قبضہ کر لیا۔ جیسلمیر کے لون کرن نے جب دیکھا کہ وہ مالدیو کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ راجہ مالدیو جیسلمیر پر قبضہ کر لے گا، تو جیسلمیر کے راجہ لون کرن نے خود اور اپنی رعایا کو بچانے کے لیے اپنی راجکماری امادی کی شادی مالدیو سے کرا دی۔ لیکن مالدیو ایسا بد کردار اور ایسا عیاش شخص تھا کہ شادی کی رات اس عیاش شخص نے بستر عروسی کو ایک خادمہ سے مباشرت کر کے ناپاک کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دلہن امادی نے یہ کہہ کر اس سے قطع تعلق کر لیا کہ وہ اسی خادمہ کے لائق ہے، اس کے ساتھ اس نے ہم بستری کی ہے۔ شادی کے بعد امادی اپنے شوہر مالدیو کے ساتھ چلی تو گئی، لیکن اس سے ہمیشہ دور رہی، حالانکہ اس نے اپنی تمام زندگی اپنے شوہر کے ساتھ رہتے ہوئے گزار دی۔ حالات کچھ بھی رونما ہوئے، مالدیو نے ایک طرح سے جیسلمیر پر قبضہ کر لیا اور اسے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اس کے بعد راجہ مالدیو نے میواڑ کا رخ کیا۔ میواڑ پر حملہ آور ہوتے ہوئے سب سے پہلے مالدیو نے میواڑ کے علاقے بھدراجن پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے دو ناقابل تسخیر سالاروں کوپا اور کھیم کرن کو بڑے بڑے لشکر دیے اور انہیں میواڑ کی سلطنت میں پھیلا دیا تاکہ وہ جگہ جگہ حملے کر کے میواڑ کی سلطنت کو کمزور کر کے رکھ دیں، تاکہ اس پر قبضہ کرنے میں مالدیو کو آسانی رہے۔ ساتھ ہی ساتھ میواڑ کے ایک سردار راؤ جیت سنگھ کو بھی توڑ کر مالدیو نے اپنے ساتھ ملا لیا۔ میواڑ کا وہ علاقہ جو ابھی تک اس نے فتح کیا تھا، اس کا حاکم اس نے اسی رائے جیت سنگھ کو مقرر کر دیا، اور رائے جیت سنگھ کی بیٹی سروپ دیوی سے مالدیو نے شادی بھی کر لی تھی۔ لیکن مالدیو انتہائی بد کردار اور انتہائی عیاش شخص تھا۔ 1540 میں مالدیو اپنے سسرال گیا اور اپنی چھوٹی سالی پر فریفتہ ہو گیا، اور اپنے سسر راؤ جیت سنگھ کو دھمکی دی کہ اگر وہ بخوشی اپنی لڑکی کی شادی اس سے نہیں کرے گا تو وہ جبراً اسے اٹھا کر لے جائے گا۔ بیچارے رائے جیت سنگھ نے شادی کے لیے 1 ماہ کی مہلت مانگی، اور اس بیچ میں سردار رائے جیت سنگھ اپنے سارے خاندان کو لے کر کمبلیر کے راجہ اودے سنگھ کے پاس بھاگ گیا اور اپنی لڑکی کی اس سے شادی کر دی۔ رائے جیت سنگھ جب اس طرح مالدیو کے پنجے سے نکل گیا، تب عیاش مالدیو فوراً آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے چاروں طرف سے میواڑ کی ریاست پر حملہ کر دیا اور ریاست کو روند کر رکھ دیا، یہاں تک کہ اس نے کمبلیر کے راجہ کے علاقے پر بھی حملہ کر دیا۔ اس نے اس کے سب سے مضبوط قلعے رنتمبور پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس طرح مالدیو کا قبضہ میواڑ پر بھی مکمل اور مستحکم ہو گیا تھا۔ میواڑ کے بعد راجہ مالدیو نے کھچوا قبائل کی طرف توجہ دی۔ کھچواہا 2 قبیلوں پر مشتمل تھے، ایک کا نام ناروکا اور دوسرے کا نام خان گروڑ تھا۔ ان دونوں قبیلوں کی تعداد تقریباً 18 سے زیادہ تھی۔ یہ کھچواہا لوگ پہلے آگرہ اور دہلی کے ایک بڑے حصے پر، سامبر اور شیخاوتی پر اپنا تسلط جمائے ہوئے تھے، لیکن کھچواہا راجپوتوں میں شاخو قبیلے کی وفاداری کا اتنا جذبہ نہیں تھا جتنا کہ راٹھور لوگوں میں تھا، اس لیے مشترکہ مفادات کی خاطر آپس میں وہ آسانی سے متحد نہ ہو پاتے تھے۔ اس کے علاوہ کھچواہا سلطنت کی سرحد مسلم سلطنت سے اس قدر نزدیک تھی کہ ان کے سر پر ہمیشہ خطرات کی ایک تلوار لٹکتی رہتی تھی۔ اس سے انہوں نے سبق لیا تھا کہ بہادری کے مقابلے میں عقل و سمجھداری سے کام لینا بہتر ہے۔ جن دنوں شیر شاہ سوری ہمایوں کو شکست دینے کے بعد پنجاب کے حالات درست کرنے میں مصروف تھا، تو راجہ مالدیو نے شیر شاہ سوری کی اس مصروفیت
اور ہمایوں کی شکست سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کچواہا پر بھی حملہ آور ہو کر اپنی عملداری میں شامل کر لیا تھا۔ کچواہا کی ریاست کے الحاق کے بعد راجہ مالدیو نے سروہی کی طرف دھیان دیا۔ اس کے باپ راؤ گاگا نے سروہی کے فرمان رواں راؤ جگ مل کی لڑکی سے شادی کی تھی اور اسی کے بطن سے راجہ مالدیو پیدا ہوا تھا، جبکہ مالدیو کے باپ رائے گاگا نے خود اپنی لڑکی چمپا بائی کی شادی اپنے خسر کے پوتے راؤ اودے سنگھ سے کی تھی۔ چمپا بائی کے بطن سے راؤ اودے سنگھ پیدا ہوا اور اس نے بیکانیر خاندان کی ایک لڑکی سے شادی کی، مگر چند روز کی حکومت کے بعد اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے انتقال کے وقت اس کی رانی حاملہ تھی۔ اودے سنگھ کی وفات کے بعد سروہی سرداروں نے راؤ جگمل کے پوتے مان سنگھ کو اپنے علاقے کا راجہ بنا لیا۔ اودے سنگھ کی والدہ، جو کہ ایک تحکم پسند اور سند رسیدہ خاتون تھی، مان سنگھ کو سروہی کا راجہ ماننے سے انکار کر دیا اور یہ اعلان کیا کہ سروہی کا جائز وارث اس کے لڑکے کی رانی کے بطن سے پیدا ہونے والا بچہ ہے۔ اس اعلان سے سروہی کا نیا بننے والا راجہ مان سنگھ بڑا برافروختہ ہوا اور اس نے اودے سنگھ کی حاملہ بیوی کو اس کے 8 مہینے کے بچے کے ساتھ قتل کر دیا۔ مان سنگھ نے یہ قتل تو کر دیا، لیکن اب اسے خطرہ پیدا ہونے لگا کہ اس کا انتقام راجہ مالدیو ضرور لے گا، لہٰذا وہ جتن کرنے لگا کہ کسی طرح مالدیو سے صلح ہو جائے اور وہ اس کے ماتحتی کی حیثیت سے زندگی بسر کرتا رہے۔ بہت دوڑ دھوپ کے بعد مان سنگھ کی کوشش رنگ لائی اور مان سنگھ نے اپنی لڑکی اونکا کماری کی شادی راجہ مالدیو کے لڑکے چندر سین سے کر دی۔ اس طرح سروہی بھی ایک طرح سے راجہ مالدیو کی ہی ماتحت آ گیا تھا۔ سروہی کے بعد راجہ مالدیو نے بیکانیر کی طرف توجہ دی اور اسے اپنی سلطنت میں شامل کرنے کا تہیہ کیا۔ راؤ مالدیو کے اجداد میں سے راجہ جودھا کے بھائی راؤ بیکا نے بیکانیر کی سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ اس وقت سے بیکانیر کا گھرانہ جودھ پور ریاست کے لیے ایک قومی بازو ثابت ہوا تھا اور ہر لڑائی کے موقع پر ریاست جودھ پور کا ساتھ تھا۔ ان ساری جانثاریوں اور وفاداریوں کو پس پشت رکھتے ہوئے راجہ مالدیو نے بیکانیر پر بھی حملہ کیا اور اسے بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اس طرح شیر شاہ سوری اور ہمایوں کی جنگوں سے راجہ مالدیو نے پورا فائدہ اٹھایا اور ان کی مصروفیت کے دوران اس نے نہ صرف اپنی سلطنت کو خوب و وسیع کر لیا بلکہ اپنی عسکری طاقت اور قوت میں بھی بے حد اضافہ کر لیا تھا۔ اب وہ علی الاعلان شیر شاہ سوری سے ٹکرانے کی ہمت اور جرت کر رہا تھا۔ جن دنوں شیر شاہ سوری اور خواص خان راجپوتانہ کے راجہ مالدیو کے خلاف لشکر کشی کے لیے نکلے تھے، ان دنوں پنجاب کی حالت بھی دگردوں ہو گئی تھی۔ پنجاب میں شیر شاہ سوری نے ہیبت خان نیازی کو والی مقرر کیا تھا۔ کچھ عرصہ تو پنجاب میں امن و امان رہا، پھر شورشیں اور بغاوتیں اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ان بغاوتوں میں سب سے بڑا سرغنہ فتح خان جاٹ تھا۔ اس فتح خان جاٹ نے لکھی جنگل کے تمام علاقے کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس نے لاہور سے دہلی تک کے علاقے میں اتنی ابتری پھیلا رکھی تھی کہ اس کے ظلم و تشدد کی شکایتیں متواتر شیر شاہ سوری کے پاس پہنچنے لگیں۔ شیر شاہ سوری نے فوراً ہیبت خان نیازی کو حکم دیا کہ فتح خان جاٹ کی سرکوبی کی جائے۔ فتح خان جاٹ کا صدر مقام کوٹ کابلا تھا، جو سرحد کے شمال میں تقریباً 7 میل آج کے ساہیوال ضلع میں دیپال پور کے پرانے سرکاری لکھی جنگل میں تھا۔ جنگل کی حد شمال میں قصور سے چند میل دور تھی اور جنوب مشرق میں یہ جنگل بیکانیر تک چلا گیا تھا۔ اس لیے لاہور اور دہلی کو جانے والے تمام مسافر غالباً اس لکھی جنگل میں فتح خان جاٹ کا شکار ہوتے تھے۔ فتح خان کو سیدو بلوچوں کی حمایت حاصل تھی۔ یہ بلوچ جنگ ضلع میں چنوٹ سے لے کر شورکوٹ اور راوی کے کنارے تک پھیلے ہوئے تھے۔ ملتان کے ڈوڈانی بلوچوں نے ان پر حملہ کیا تو یہ سیدو خانی بلوچ لکھی جنگل میں جا کر فتح خان جاٹ سے ملے اور قتل و غارت گیری کرنے لگے۔ بعد میں رند بلوچوں کا سردار چکران بھی ان کے ساتھ مل گیا تھا۔ اس طرح ان 3 قوتوں نے مل کر پنجاب میں شورش اور تباہی و بربادی پھیلانا شروع کر دی تھی۔
رند بلوچوں کا صدر مقام 7 گڑھ تھا، وہ 7 قلعوں کا ایک مرکز تھا اور لاہور کے جنوب مغرب میں 65 میل پر واقع حالیہ چکران کے علاقے کی دوسری سرحد کے مشرق میں دیپال پور تک پھیلی ہوئی تھی، جو لاہور اور اس کے تقریباً وسط میں قدیم بیاس کے جنوبی کناروں تک تھا۔ فتح خان نے ڈوڈانی، جو ملتان کا فوجدار تھا اور شیر شاہ سوری کا باج گزار تھا، وہ خود اچ کے بخشو لنگا کے علاقوں میں دست درازی کرنے میں مصروف تھا۔ یوں پنجاب میں ایک طرح سے غارت گری اور شورش کا عالم برپا تھا۔ ان بلوائیوں سے نمٹنے کے لیے ہیبت خان نیازی نے اپنے لشکر کے ساتھ لاہور سے کوچ کیا اور بڑی تیزی سے باغیوں کی طرف بڑھا۔ ہیبت خان نیازی اس تیزی اور دفتن گھڑی پہنچا کہ اس نے بلوچ سردار چکران کو ایک طرح سے حیرت میں ڈال دیا۔ چکران کو جب ہیبت خان نیازی کے آنے کی خبر ملی تو وہ اپنے ساتھی بلوچوں کے ساتھ بھاگ کھڑا ہوا۔ دریا سندھ کو اس نے عبور کیا اور سبی کی طرف بھاگ گیا۔ ہیبت خان نیازی اپنے لشکر کے ساتھ آگے بڑھا اور پاک پتن میں جا کر اس نے پڑاؤ کیا۔ اب ہیبت خان نیازی کے ایک طرف ملتان کا والی فتح خان ڈوڈانی بلوچ تھا اور دوسری طرف فتح خان جاٹ تھا، جو غارت گری کیے ہوئے تھا۔ پاک پتن میں ہیبت خان نیازی نے اس لیے پڑاؤ کیا کہ فتح خان جاٹ اور فتح خان ڈوڈانی کہیں آپس میں صلاح و مشورہ کر کے دونوں اس کے خلاف متحد نہ ہو جائیں۔ فتح خان جاٹ کو جب خبر ہوئی کہ ہیبت خان نیازی اپنے لشکر کے ساتھ پاک پتن پہنچ گیا ہے تو وہ بھاگ کھڑا ہوا اور ایک قلعے میں جا کر محصور ہوا۔ ہیبت خان نیازی نے آگے بڑھ کر قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ سیدو بلوچ بھی فتح خان جاٹ کے ساتھ تھا۔ بالآخر دونوں کو ہیبت خان نیازی کی گرفت سے بھاگ جانا پڑا، لیکن وہ اپنے ساتھیوں سمیت ہیبت خان نیازی کے ہاتھوں مارا گیا۔ فتح خان جاٹ کا بھی ہیبت خان نیازی نے خاتمہ کر دیا تھا۔ اس طرح رند بلوچوں کے سردار چکران، سیدو خان بلوچ اور فتح خان کو ایک ہی جھٹکے میں ہیبت خان نیازی نے ختم کر کے پنجاب میں امن و امان قائم کر دیا تھا۔ اس کے بعد ہیبت خان نیازی محسوس کرنے لگا تھا کہ فتح خان جاٹ، سیدو خان بلوچ، رند سردار چکران، ملتان کے حاکم فتح خان ڈوڈانی کی شہ پر پنجاب کے اندر شورشیں برپا کرتے رہے ہیں، لہٰذا اس نے ملتان پر حملہ آور ہو کر فتح خان ڈوڈانی کو بدترین شکست دی اور ملتان پر قبضہ کر لیا۔ ہیبت خان نیازی نے بڑی دلیری اور جرأت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بہت جلد پورے پنجاب میں امن و امان بحال کر دیا تھا۔ پھر وہ پنجاب سے نکل کر سندھ پر حملہ آور ہوا اور شمالی سندھ کو بھی اس نے فتح کر کے پنجاب کی اپنی عملداری میں شامل کر لیا تھا۔